اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑوسی کیا ہے؟ پڑوسی کے حقوق کیا ہیں؟ ہمسائیگی کا تقاضا کیا ہے؟ اس کے بارے میں ہم چند معروضات پیش کرتے ہیں۔ انسانوں کا انسانوں کے ساتھ گہرا تعلق ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے دین میں ایک عبادت اس پر قائم کر دی ہے کہ ہم دوسروں کے کام آنے والے بن کے رہیں۔ وہ ہے زکوٰۃ کی عبادت۔ ہم اپنے مال سے دوسروں کی ضروریات پر خرچ کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ اس کو فرض قرار دے دیا گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے دین میں دوسروں کے کام آنے کی کتنی اہمیت ہے۔ اب انسانوں کے ساتھ جو ہمارے تعلقات ہیں، اس کی کئی جہتیں ہیں اور کئی نوعیتیں ہیں۔ مثال کے طور پر ہمارے رشتہ دار ہیں۔ رشتہ داروں میں بھی کچھ بہت قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں اور کچھ دور کے رشتہ دار ہوتے ہیں۔ اسی طرح جہاں ہم رہتے ہیں، جہاں ہم کام کرتے ہیں، وہاں بھی تعلقات کی ایک دنیا وجود میں آ جاتی ہے۔ ہمارے دفتر میں ہمارے ساتھی ہیں، ہمارے ساتھ کی عمارت میں کام کرنے والے لوگ ہیں۔ اسی طرح ہمارے گھر میں بھی ہمارے ہمسائے ہیں۔ دائیں کچھ لوگ رہ رہے ہیں، کچھ لوگ بائیں رہ رہے ہیں، کچھ لوگ سامنے رہ رہے ہیں، تو یہ سب ہمارے ہمسائے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، پھر فرمایا کہ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرو، پھر فرمایا کہ ہمسایوں کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ یہاں میں چونکہ حسن سلوک کا لفظ بولا گیا ہے تو اس کی ذرا وضاحت کرتا ہوں۔ حسن سلوک سے کیا مراد ہے؟ حسن سلوک کا لفظ ایک بڑا لفظ ہے، اس میں بہت ساری چیزیں شامل ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ ہم دوسروں کے خیر خواہ ہوں، دوسرے یہ کہ اس کے جو حقوق ہمارے اوپر عائد ہوتے ہیں اس کو ادا کرنے والے ہوں۔ اگر میں کسی کے ساتھ اچھے طریقے سے بات کر رہا ہوں، اس کا حق نہیں دے رہا، تو یہ حسن سلوک نہیں ہے۔ حسن سلوک کوئی ڈرامہ نہیں ہے، کوئی ظاہری چیزیں نہیں ہے، کوئی لبادہ نہیں ہے جو ہم نے پہن لیا ہے۔ یہ اصل میں ایک مستقل رویہ ہے، ایک مستقل عمل ہے جس کو ہم نے اختیار کرنا ہے۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک کا کیا مطلب ہے؟ کہ والدین کی اطاعت بھی کی جائے، ان کا کہا مانا جائے، ان کی خدمت کی جائے، ان کے حقوق ادا کیے جائیں، ان کی ضروریات کا خیال رکھا جائے۔ اسی طرح حسن سلوک کا لفظ ہر رشتہ دار کے اعتبار سے، ہمسائیگی کے اعتبار سے، تعلق کے اعتبار سے، دوستی کے اعتبار سے اس کے معنی بدل جاتے ہیں کہ جو جس دائرے میں آپ کے ساتھ متعلق ہے، جو اس کے ساتھ آپ کا تعلق بنتا ہے، آپ پر اس کے جو حقوق عائد ہوتے ہیں وہ آپ اس کو ادا کریں اور اس کے ساتھ اچھے طریقے سے اچھا رویہ اختیار کریں، اچھا بیہیویئر اختیار کریں، تو یہ حسن سلوک ہے۔ اب ہمسائیگی جو ہے، پڑوسی ہونا، اس کی اللہ تعالیٰ نے بڑی تفصیل بیان کی ہے۔ پڑوسیوں کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ پڑوسیوں کی تمہاری 3 قسمیں ہیں۔ ایک پڑوسی وہ ہیں جو تمہارے رشتہ دار ہیں اور تمہارے ساتھ رہتے ہیں۔ ایک پڑوسی وہ ہیں کہ جو تمہارے رشتہ دار نہیں ہیں اور تمہارے ساتھ رہتے ہیں۔ اور فرمایا کہ تیسرا پڑوسی وہ ہے جو تمہارے ساتھ کبھی کبھار بیٹھ جاتا ہے، سفر میں ساتھ بیٹھ گیا، کسی کام کرتے ہوئے ساتھ بیٹھ گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ تینوں ہمسائے ہیں اور تینوں کا حق آپ کے اوپر عائد ہوتا ہے۔ وہ حق کیا ہے؟ وہ حق یہ ہے کہ اگر ہم اس کی ضرورت پوری کر سکتے ہیں، اس کی ضرورت پوری کریں۔ اگر ہم اس کو کوئی مشورہ اچھا دے سکتے ہیں، اس کا مشورہ اچھا دیں۔ اگر ہم اس کی عزت کی حفاظت میں کچھ کام آ سکتے ہیں تو اس کو کریں۔ اگر اس کی ضروریات پوری کر سکتے ہیں تو وہ پورا کریں۔ اور پھر یہ کہ اس کا احترام کریں، اس کا ادب کریں، اس کے ساتھ اچھے طریقے سے بات کریں، اس کی عزت اور ناموس جو ہے وہ آپ کے پیش نظر رہے اور آپ اس کے خلاف نہ ہو، آپ اس کی دشمنی نہ کریں، آپ کو اس کو نقصان نہ پہنچائیں، اور آپ اس کے نقصان اگر پہنچ رہا ہے آپ کی وجہ سے تو اس کی تلافی کرنے والے بن کر رہیں۔ یہ حسن سلوک ہے، اور اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنے اوپر روک لگا کر رکھیں۔ انتقام کا جذبہ، کسی کی برائی پر اس کو سزا دینے کا جذبہ، کسی کے برے عمل کے نتیجے میں اپنے ذہن میں، اپنے دل میں انتہائی بری رائے قائم کر لینے کا جذبہ، یہ ساری چیزیں وہ ہیں جن کو روکنا پڑے گا، ورنہ ہم حسن سلوک نہیں کر سکتے۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ ہو یا پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ ہو، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ ہو، اس میں سب سے بڑی رکاوٹ یہ ہے کہ ہمیں جو شکایتیں پیش آتی رہتی ہیں، جو تکلیفیں دوسروں سے پیش آتی رہتی ہیں، ہم ان کو بڑا بڑا چڑھا کر دیکھتے ہیں۔ انسانوں کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہ دوسروں کی خرابی کو بڑا کر کے دیکھتا اور اپنی خرابی کو چھوٹا کر کے دیکھتا ہے۔ وہ دوسروں کا عذر ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا اور اپنے پاس اس کے لیے بہت سے عذرات ہوتے ہیں جن کو وہ بہت قیمتی سمجھتا ہے اور بڑی اہمیت دیتا ہے۔ اگر کسی نے غصہ کیا ہے تو اس کو وہ ناجائز سمجھتا ہے، اور خود اس نے غصہ کیا ہے تو اس کو وہ جائز سمجھتا ہے۔ اگر کسی نے زیادتی کی ہے تو اس کو وہ بڑا غلط قرار دیتا ہے، اور اگر اس نے کسی کے ساتھ زیادتی کی تو وہ سمجھتا ہے کہ اس نے سزا دی ہے اور یہ اس کا حق بنتا تھا کہ وہ یہ اس کو سزا دے۔ تو یہ چیزیں حسن سلوک کے خلاف ہے۔ حسن سلوک کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو باندھ کر رکھیں،
اپنے دل میں پیدا ہونے والے اس طرح کے جذبات جو سوسائٹی میں پیش آنے والی مشکلات، رشتہ داروں سے پیش آنے والی مشکلات، ہمسایوں سے پیش آنے والی مشکلات میں ہمارے لیے رکاوٹ بنتی ہیں، ان کو اپنے اندر پیدا نہ ہونے دیں اور اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کریں کہ وہ برائی کے جواب میں بھی اچھائی کریں گے، اور اگر ان کو بدلہ لینے کی ضرورت پڑ رہی ہے تو وہ اس حد تک رکے رہیں گے جس حد تک اللہ کے دین نے ان کو روک رکھا ہے۔ وہ کوئی الزام تراشی نہیں کریں گے، وہ کوئی جھوٹ نہیں بولیں گے، وہ کوئی زیادتی اس طرح کی نہیں کریں گے جس سے کسی کی جان اور مال کو شدید نقصان پہنچ سکتا ہو۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کو روک کر ہم حسن سلوک کے تقاضے کو پورا کر سکتے ہیں۔ حسن سلوک بہت بڑی نیکی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ دوسروں کے ساتھ عفو و درگزر سے معاملہ کرنا یہ عزم الامور ہے، بہت بڑا معاملہ ہے، اور اس کو صرف نصیب والے ہی پاتے ہیں۔ نصیب والا بننے کے لیے کیا چیز ضروری ہے؟ صرف ایک چیز کہ ہمارے اندر صبر ہو، ہم معاف کرنے والے ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمارے اندر صبر بھی پیدا کرے اور ہمیں معاف کرنے والا بھی بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔